نماز پنجگانہ کی رکعات کی صحیح تعداد کے متعلق عام طور پر عامۃ الناس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جیسے عشاء کی نماز کی 17 یا کوئی 18 وغیرہ، اور پھر ان رکعات کے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نوافل کے تعین کا مسئلہ بھی زیر بحث رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تمام دلائل پیش خدمت ہیں۔ فرائض، یاد رہے کہ 5 نمازوں کے فرائض کی تعداد کل 17 ہے، جو احادیث صحیحہ اور امت کے عملی تواتر سے ثابت ہے، اور جمعہ اس کے علاوہ ہے۔ اب نمازوں کے فرائض سے پہلے یا بعد جو نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور معمول تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تاکید اور ترغیب بھی منقول ہے، انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کم از کم 12 ہے۔ مسلم میں 728 کے ریفرنس سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات پڑھ لے، ان کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ ترمذی میں 415 کے ریفرنس سے اس کی ڈیٹیل یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات اور دن میں 12 رکعات نوافل ادا کیے، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 رکعات ظہر سے پہلے، 2 بعد میں، 2 رکعات مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز کے بعد۔ تو اس لحاظ سے نماز فجر کی ٹوٹل رکعات 4 ہیں، 2 نفل۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نفل نماز تھی جو ہمارے لیے سنت کہلاتی ہے، تو 2 نفل اور 2 فرض، کل تعداد 4 رکعات۔ مسلم میں 723 کے ریفرنس سے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب مؤذن اذان کہہ لیتا اور صبح صادق شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی فجر کی 2 سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین، ہلکی ترین پڑھتے، لیکن فجر کی ان 2 سنتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی اختیار فرماتے۔ مسلم میں 724 کے ریفرنس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے سب سے زیادہ اہتمام صبح کی سنتوں کا کرتے تھے، اور ظہر کی نماز کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ فرض سے پہلے 2 یا 4 نفل، پھر 4 فرض، پھر فرضوں کے بعد 2 یا 4 نفل۔ صحیح مسلم میں 730 کے ریفرنس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعات نوافل ادا کرتے اور لوگوں کو نماز پڑھانے کے بعد گھر واپس آ کر 2 رکعات پڑھتے تھے۔ مزید بخاری میں 1172 کے ریفرنس سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نوافل ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کی نماز کے بعد پڑھے۔ تو ظہر کے 4 فرض سے پہلے 2 سنت، اور اسی طرح فرض کے بعد 2 سنت، یا پہلے بھی 4 سنت اور بعد میں بھی 4 سنت، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اسی طرح ظہر کے 4 فرض سے پہلے 2 یا 4 اور بعد میں بھی 2 یا 4، ان میں سے کسی طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے، 1269 کے ریفرنس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے اور بعد 4 رکعات نوافل کا اہتمام کرے وہ آگ پر حرام ہو جائے گا۔ خاص طور پر ظہر سے پہلے کی 4 رکعات یہ مؤکدہ ہیں۔ بخاری میں 1182 کے ریفرنس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعات اور فجر سے پہلے کی 2 رکعات کبھی نہ چھوڑتے تھے، اور عصر کی نماز کی زیادہ سے زیادہ 10 رکعات ہیں، 4 نفل، پھر 4 فرض، پھر 2 نفل۔ ترمذی میں 429 کے ریفرنس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعات نوافل ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی میں ہی 430 کے ریفرنس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحمت فرمائے جو عصر کی نماز سے قبل 4 رکعات پڑھے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ 4 سنت مؤکدہ ہیں۔ یاد رہے کہ ظہر اور عصر سے پہلے 4 رکعات 2 کر کے پڑھنا سنت ہے، اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مغرب کی ٹوٹل رکعات 5 ہیں، 3 فرض اور 2 نفل۔ مسلم میں 730 کے ریفرنس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے، وہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر میرے گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، یعنی مغرب کے 3 فرض اور گھر میں آ کر پھر 2 نفل۔ اسی طرح نماز مغرب سے پہلے تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کے بھی 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اور عشاء کی نماز کی کم از کم تعداد 7 رکعت ہے۔ بخاری میں 755 کے ریفرنس سے 4 فرض کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور بخاری میں ہی 1172
اور 697 کے ریفرنس سے عشاء کے 4 فرض کے بعد 2 نوافل یا 4 نوافل دونوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی احادیث سے 1، 3، 5، 7 اور 9 رکعات وتر ثابت ہیں۔ سنن ابو داؤد میں 1422 کے ریفرنس سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 5 وتر ادا کرنا پسند کرے وہ 5 پڑھ لے، اور جو 3 وتر پڑھنا پسند کرے وہ 3 پڑھ لے، اور جو 1 رکعت وتر پڑھنا پسند کرے تو وہ 1 پڑھ لے۔ 3 وتر پڑھنے کے لیے 2 نفل پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 1 وتر الگ پڑھ لیا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 6806 کے ریفرنس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے، جبکہ 2 رکعات اور 1 کے درمیان کلام کرتے، یعنی پہلے 2 وتر پڑھ لیتے، پھر کچھ بات چیت کرتے اور اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھتے۔ اور 5 رکعات وتر کا طریقہ یہ ہے کہ صرف آخری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیرا جائے۔ سنن ابن ماجہ میں 1192 کے ریفرنس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے، وہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعات نماز پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 وتر ادا کرتے اور ان میں آخری رکعت ہی پر بیٹھتے تھے، اور 7 وتر کے لیے 7ویں رکعت پر ہی سلام پھیرتے۔ مسلم میں 746 کے ریفرنس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وتر پڑھتے تو ان میں سلام اور کلام کے ساتھ فاصلہ نہ کرتے، یعنی آخری رکعت میں ہی تشہد پڑھتے اور سلام پھیرتے، اور 9 وتر کے لیے 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھا جائے اور 9ویں رکعت پر سلام پھیرا جائے، یعنی 8ویں رکعت میں تشہد کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں اور 9ویں رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیریں، جیسے الفاظ ہیں وَيُصَلِّي 9 رکعات لا يجلس فيها الا في الثامنة ثم يقوم فيصلي 9۔ اس کے مختلف ریفرنس ہیں، اور آخری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا راجح ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1182 کے ریفرنس سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تو رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ اور وتر کی دعا ترمذی میں 464 کے ریفرنس سے اور اس کے علاوہ میں بھی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تو نے ہدایت دی، مجھے عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے عافیت دی، مجھ کو دوست بنا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے دوست بنایا، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے مقدر کر دی ہے، اس لیے کہ تو حکم کرتا ہے، تجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، جس کو تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے رب تو برکت والا ہے، بلند و بالا۔ اور نماز جمعہ کی رکعت نماز سے پہلے 2 رکعات نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد میں 988 کے ریفرنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ یہ جمعہ کی کوئی مخصوص نوافل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عام حکم میں جو تحیۃ المسجد کے حوالے سے ہے ثابت ہیں۔ اصل میں جمعہ کے فرائض سے پہلے نوافل کی تعداد محدود نہیں ہے، استطاعت کے مطابق جتنے کوئی پڑھ سکے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فصلی ما قدر لہ، یعنی جتنی اس کے مقدر میں ہو نماز ادا کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جمعہ سے پہلے نوافل کی مقدار متعین نہیں، جتنی توفیق ہو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 6 رکعات نوافل ثابت ہیں، جیسے ابو داؤد میں 1130 اور مسلم میں 881، اور اس کے علاوہ میں بھی مختلف حوالہ جات کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور جمعہ کے فرض 2 رکعات ہیں۔ ابن ماجہ میں 1121 کے ریفرنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ سے 1 رکعت پا لے تو اس کے ساتھ دوسری آخری رکعت ملا لے، یعنی جب مسجد میں آیا تو امام نماز پڑھا رہا ہے اور 1 رکعت پڑھی جا چکی ہے تو اسے چاہیے کہ دوسری رکعت امام کے ساتھ جب پڑھتا ہے جو اس کی پہلی رکعت ہے تو اس کے بعد وہ 1 رکعت پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ فرض 2 رکعت ہیں، جو اس دن ظہر کی نماز کے متبادل ہو جائیں گے اور ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو مسجد میں نہیں آئے تو وہ گھر میں 2 رکعت جمعہ کے نہیں بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ مثلاً خواتین کے لیے جمعہ کی نماز ظہر کی ہی نماز ہے، اور اس طرح جو مسجد نہیں آ سکا